الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہے خلاق کائنات کی بارگاہ میں ادا کی گئی تراویح ہم سب کے ایمان کی سلامتی کا سبب بنائے۔ یہ جو آج ہم نے پارا رمضان المبارک کی 13ویں شب کو جو ہم نے آج منزل پڑھی، اس میں چند موضوعات ہیں۔ پہلا اس میں ہے کہ مبلغ جس نے تبلیغ کرنی ہے اس کے لیے اللہ رب العزت نے اپنی کتاب قرآن مجید میں کچھ اصول مترتب کیے ہیں، کچھ اصول بنائے ہیں۔ وہ اصول اگر بندہ اپنا لے تو بندہ صحیح معنوں میں مبلغ بنتا ہے۔ پھر دوسرا وقت حساب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بہت قریب ہے۔ کتنا قریب ہے وہ آگے چل کے بیان ہوگا۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انبیاء کرام اور علماء کرام سے مذاق کرنا یہ کیسا۔ قربانی کے اصول و مقاصد، اعلان جہاد اور مسلمان حکمرانوں کے فرائض، انبیاء کی دعوت میں شیطانی رکاوٹیں، اور ایک مثال کے ذریعے اللہ رب العزت نے دعوت عمل کے لیے تبلیغ فرمائی۔ عزیزان گرامی قدر، کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جہاں پر اللہ رب العزت نے مجھے بے شمار نعمتیں اور سرداریاں عطا فرمائیں، فرمایا میرا سب سے بڑی سرداری میری یہ ہے کہ رب کائنات نے مجھے دنیا میں مبلغ بنا کر بھیجا ہے۔ اور اس کے بارے میں، مبلغ کے ہونے کے بارے میں کچھ شرائط اللہ رب العزت نے اپنی کتاب قرآن مجید میں آیت نمبر 129 سے لے کر 135 نمبر آیا ہے مبارکہ تک اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا۔ یہ رکوع نمبر 17 ہے، جس میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کی تقدیر وہ طے شدہ ہے، اس کی تقدیر اٹل ہے کہ اس کا عذاب یا اس کا ثواب، اس کا اجر آنے والا ہے۔ اور پھر فرمایا جو مبلغ ہے اس کے لیے چاہیے دشمنان حق، جو حق کے خلاف بولنے والے ہیں، اگر کوئی وہ بات کرے تو مبلغ کو چاہیے کہ وہ صبر سے کام لے۔ کس سے کام لے؟ سب سے پہلی جو سیڑھی، سب سے پہلی جو تبلیغ رب کے قرآن نے مبلغ کے لیے فرمایا اس کو چاہیے کہ کوئی بھی بات ہو جائے، کتنی بھی لوگ باتیں بنا لے، پراپوگنڈا بنا لے، جو کچھ بھی ہو جائے، جو دین اسلام کا جو مبلغ ہوتا ہے اس کے لیے چاہیے کہ سب سے پہلے وہ صبر کرے۔ پھر فرمایا کہ وہ دوسرا صبح و شام، صبح کے وقت سے لے کر شام تک، شام سے لے کر رات تک، جب بھی اسے کوئی موقع ملے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا رہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر بڑی پیاری بات نقل فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ مبلغ ساری قوم کے لیے وہ راستہ ہوتا ہے جس راستے کے اوپر چل کر پچھلی قوم نے عمل کرنا ہوتا ہے۔ جس طریقے سے بس کا ڈرائیور ہوتا ہے، کہا کہ اس کے تمام طریقہ کار دوسروں سے جدا گانا ہونے چاہیے۔ اگر دوسرے بالفرض نفل چھوڑتے ہیں تو مبلغ کو، دین اسلام کا جو داعی ہے، اس کو چاہیے وہ نفل نماز بھی نہ چھوڑے۔ اگر وہ نفل چھوڑے گا لوگ سنتے چھوڑ دیں گے، وہ سنتے چھوڑے گا لوگ فرض چھوڑ دیں گے۔ اگر امام یا عالم دین فرض چھوڑے گا تو لوگ دین اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ جو دین اسلام کا مبلغ ہے، جو تبلیغ کرنے والا ہے، جس میں علماء شامل ہیں، جس میں ممبر رسول پر بیٹھنے والے تمام لوگ شامل ہیں، اس کا طریقہ کار اتنا اجلا اور صاف ستھرا ہونا چاہیے کہ کسی کو بھی اس کی طرف انگلی اٹھانے کی بھی نوبت نہ آئے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر کوئی انگلی اٹھائے بھی تو اس کی باتوں پر صبر کیا جائے۔ اور پھر فرمایا کہ جو ظالموں اور دولت مندوں کو، لوگوں کو، یہ ان کو نظر اٹھا کر ان کی طرف نگاہ محبت سے نہ دیکھے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر دولت مند ان کو دیکھے گا تو غریب سمجھے گا شاید میرے پاس بھی کاش دولت ہوتی تو مجھ سے بھی صحیح معنوں میں سلام لیا جاتا۔ یاد رکھیے گا کریم آقا علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے، صحیح مسلم شریف کی روایت جلد نمبر 2 میں آپ فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی دولت والے سے اس کی دولت کی وجہ سے پیار کیا، اس کے مال کی وجہ سے پیار کیا، پتہ ہے وہ ظالم ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، لیکن اس کے پاس دولت کی ریل پیل ہے،
فرمایا جو اس کی دولت کی وجہ سے پیار کرنے والا وہ بھی خوشامدیوں کی لسٹ میں آئے گا. اس نے بھی گویا کہ اس کی خوشامد کی ہے. اور بھائی بعض صورتوں میں خوشامد کرنا انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے، بعض صورتوں میں گناہ کے تک پہنچا دیتا ہے. پھر فرمایا کہ جو مبلغ ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے محبت والوں کو سب سے زیادہ تبلیغ نماز اور صبر کی تبلیغ کرے، ہر انداز میں نماز اور صبر کی تبلیغ کرے. پھر فرمایا کہ جو اس کام کو جو اپنا لیتا ہے، فرمایا اللہ رب العزت اسے بہترین اجر عظیم عطا فرما دے گا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وقت حساب بہت بڑا قریب ہے، اس میں کوئی بعید نہیں ہے کہ یہ وقت آنے والا ہے. یاد رکھیے گا اولیاء کرام قرآن مجید کی تفسیر لکھتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس نے تفسیر ابن عباس لکھی، اس کے اندر بے شمار جگہ پر فرماتے ہیں کہ انسان کی قیامت اس وقت شروع ہو جاتی ہے جب انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے. اس کی قیامت اس کی موت کے ساتھ ہی شروع ہے. اگر تو اچھا عمل تو جو قبر ہے وہ جنت کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن گئی، اگر برا عمل تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن گئی. وہ حساب و کتاب، وہ میزان عمل، وہ پل صراط، وہ سارا کچھ فرمایا وہ جب ہوگا مگر اس کے مرنے کے ساتھ ہی اس کی جو ہے قیامت کی جھلکیاں شروع ہو جاتی ہیں، قیامت کا عذاب، قیامت کی جزا اور سزا شروع ہو جاتی ہے. اسی لیے یہ جو وقت قریب کہا گیا ہے، یاد رکھیے گا کہ ہم سے پہلی ایسے قومی ہو گزری ہیں جو قوموں کی زندگی 200 سال، 400 سال، 500 سال. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک عورت حاضر خدمت ہوئی، عرض کی کہ حضور میرا بچہ ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، وہ فوت ہو جاتا ہے. آپ نے فرمایا کہ آپ کے بچے کی عمر کتنی ہوتی ہے فوت؟ تو کہنے لگی عورت میرا کوئی بچہ 400 سال کا ہوتا ہے، کوئی 500 سال کا ہوتا ہے، وہ فوت ہو جاتا ہے. تو ابھی چھوٹے بچے ہوتے ہیں. اس روایت سے اندازہ لگا لے کہ پچھلی قوموں کی عمریں کتنی تھی. اب ایسا یہ عمریں گھٹتی جا رہی ہے. جو پہلے 100 سال کے نظر آتے تھے آج وہ ہمارے محلے میں یا دور دراز تک ملنے تک نہیں ملتے. ڈھونڈنا بھی پڑے تو بڑی باریکی سے کوئی ایک آدھ بندہ ملے گا جو 100 سال کی عمر کا ہوگا، وگرنہ 60-70 سال تک بندے کی قیامت شروع ہو جاتی ہے. تو جس نے زندگی کی یعنی کہ 30-40 سال گزار لیے وہ یوں سمجھے کہ اب بس میری قیامت میرے سر پر آ کھڑی ہوئی ہے. ویسے تو موت کا کوئی وقت نہیں ہے، وہ بلانا چاہے جوانی میں بلا لے، بچپن میں بلا لے، جب کہیں بلا لے. موت تو اس کی امانت ہے جب انسان کو بلا لے، مگر انسان کی موت اس کے مرنے کے ساتھ ہی، قیامت اس کے مرنے کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے. اور پھر یہاں پر یہ سورۃ الانبیاء ہے، اس کے شروع میں ہی اگر ہم اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کے شروع میں ہی اللہ رب العزت نے حساب و کتاب، قیامت کے بارے میں تذکرہ فرمایا. اور پھر فرمایا یہاں تک کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب ان کو آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہیں، قرآن پڑھ کے سنایا جاتا ہے، مصطفیٰ کا فرمان پڑھ کے سنایا جاتا ہے تو اس بات کا مذاق اڑاتے ہیں. مذاق اڑانا دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے اس بات کی طرف توجہ نہ کرنا، یہ بھی مذاق ہوتا ہے. کسی کوئی بڑا آدمی بات کر رہا ہے، اپنا والد ہے، کوئی بھی گھر میں عزیز و اقارب ہے، بڑا آدمی بات کر رہا ہے، اس کے کان دھر کے اس کی بات کو نہ سننا، یہ بھی اس سے مذاق ہوتا ہے. دوسرا مذاق یہ ہوتا ہے اس کی بات کو الٹا بنا لینا، اس کی بات کو ایک اور انداز کے رنگ میں پیش کر دینا. فرمایا یہ مذاق کے زمرے میں آتا ہے. یہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ انبیاء سے 1 نمبر آیت سے لے کر 10 نمبر آیت مبارکہ پہلی آیات ہی اس کے اندر فرمایا گیا کہ یہ یہودی و نصارہ کا طریقہ تھا، مشرکین کا طریقہ تھا. آج یہی طریقہ ہمارے مسلمانوں میں بھی شامل ہو چکا. ساری رات آپ تبلیغ کرتے رہے، قرآن و حدیث جتنا مرضی پڑھ کے سناتے رہے، قرآن سے بڑا کوئی فرمان نہیں ہے، مصطفیٰ کے فرمان سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہے. اگر آپ انہیں وہ بھی سناتے رہیں، اس کے باوجود وہ ان کے زبانوں کے اوپر مذاق جاتا ہی نہیں. وہ ایسے انداز میں مذاق کریں گے کہ اگلا بیان کرنے والا سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کاش میں نہ ہی کرتا تو بہتر تھا. فرمایا کہ جب ایسی نوبت آ جائے، لوگ مذاق کرنا شروع کر دیں، اللہ کی آیات کو جھٹلانا شروع کر دیں، اللہ کی آیات کا تمسخر کرنا شروع کر دیں، اور پھر یہ یہودی کہتے تھے کہ یہ تو بشر ہے، یہ ہمارے جیسا ہے، یہ ہمیں اب تبلیغ کرنے بیٹھ گیا. جیسا کہ عام طور پر ہم کہتے ہیں کہ بلی 100 چوہے کھا کے ہائتے چلی.
عام کسی آدمی کے بارے میں ہم کہہ دیتے ہیں کہ جو ہمیں تبلیغ کرنا کوئی بات اچھی بتائے، اور تو ساری زندگی کیا کرتا رہا، تیرا ساری زندگی کہاں اٹھنا بیٹھنا رہا۔ یہ طریقہ مشرکین اور منافقین کا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ یہ تو بشر ہیں، یہ تو جادو کرتے ہیں، جو انہیں خواب میں نظر آتا ہے وہ ہمیں سنا دیتے ہیں، یہ خود کلام بنا کے ہمیں سناتے ہیں، یہ اپنے پاس سے باتیں کرتے ہیں۔ آج بھی ایسی باتیں ہوتی ہیں ہمارے زمانے میں۔ فرمایا کہ جو ایسا بندہ یہ ایسی باتیں کرے، اللہ رب العزت نے فرمایا، تفسیر ابن عباس میں آتا ہے، فرمایا کہ جب وہ اس کی موت ہوگی تو اس کی موت کفر پر موت ہوگی۔ علماء کا مذاق بنانے والوں کی موت کفر پر ہوگی، حتیٰ کہ یہاں تک تفسیر جلالین میں لکھا کہ جس نے امام سے جلدی رکوع کرنے کی سبقت کی اور پھر اس کو عادت بنا لیا اور اس عادت پر ڈٹ گیا، فرمایا کہ اس کی بھی خاتمہ بالایمان نہیں ہوگا، خاتمہ بالکفر ہوگا۔ اتنی بڑی سخت نحوست ہے۔ یاد رکھیے گا، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، سب سے بڑی میں مثال آپ کو دے دیتا ہوں، مرزا غلام احمد قادیانی کی۔ مرزا غلام احمد قادیانی، اس نے یہ نبوت کی یہ پھٹکار ایسے نہیں پڑی، یہ اپنے اپنے وقت کے علماء کا گستاخ تھا، عالم دین تھا، لوگوں کو پڑھاتا تھا، کتابیں لکھی، صحیح لائن پہ چل رہا تھا، مگر جب یہ گستاخ بنا اللہ نے ایمان کی دولت کو کھینچ لیا۔ پھر موت وہاں پر ہوئی جہاں پر یہ بیان بھی نہیں کرتے، واش روم کے اندر اس کی موت ہوئی تھی۔ تو بہرحال جو لوگ انبیاء کرام کا، اولیاء کرام کا مذاق بناتے ہیں، علماء کا مذاق بناتے ہیں، ان کو چاہیے کہ جب بھی وہ نئی کوئی بات سنتے ہیں، پہلے لوگ وہ یہ تھے وہ قبول نہیں کرتے تھے، ہم نے تو یہ سنا نہیں ہے۔ آج کل ہمیں مسئلہ بھی وہی چاہیے جو ہمارے دل کے مطابق ہو، ہماری سوچ کے مطابق ہو۔ اگر اس کے علاوہ الٹ بنا دیا، مسئلہ صحیح بتا دیا، سوچ غلط ہوئی، تو وہ کہتے ہیں یہ نئی بات ہم نے تو پہلی دفعہ سنی، وہ کھیل تماشوں میں لگ جاتی۔ اس کی تفسیر کو پڑھنا ہو تو یہ 1 نمبر آیت سے لے کر پہلا رکوع ہے 10 نمبر آیت تک، اس کو سورۃ انبیاء کے اندر ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ رب العزت ان سے محفوظ فرمایا۔ پھر بھی یہاں پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہ 34 نمبر آیت سے لے کر 38 نمبر آیت ہے مبارکہ تک اور 12واں رکوع ہے، فرمایا لوگوں یہ تم قربانیاں جو کرتے ہو، بہت بڑا میسج اللہ رب العزت نے یہاں پر ارشاد فرمایا۔ فرمایا تمہاری قربانیاں، یہ تمہارا مال خرچ کرنا، قربانی فقط جانور کی نہیں ہوتی، قربانی فقط جانور کی نہیں ہوتی، قربانی فقط مال کی نہیں ہوتی، قربانی فقط ہر چیز کی اللہ رب العزت قربانی مانگتا ہے۔ قربانی حق بات کہنے کی قربانی ہوتی ہے، ٹائم دینے کی قربانی ہوتی ہے، کسی کے لیے ڈٹ کے کھڑے ہونے کی قربانی ہوتی ہے، حق کے مطابق کھڑا ہونا یہ قربانی ہوتی ہے، باطل کے آگے سیسا پھیلائی دیوار بن جانا یہ قربانی ہوتی ہے، اپنے آپ کو حق کے مطابق ڈال لینا یہ قربانی ہوتی ہے، اپنی خواہش نفس کو مار دینا یہ قربانی ہوتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے آگے گردنیں جھکا دینا یہ قربانی ہوتی ہے۔ بولو تو صحیح۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہاری جتنیاں بھی قربانیاں ہیں، فرمایا مجھے کسی قربانی کی ضرورت نہیں، نہ تمہارے گوشت کی، نہ تمہارے خون کی، نہ تمہارے جانوروں کی، یہ مہنگے سے مہنگا۔ آج ہمارے ہاں عموماً جب یہ قربانی کا سلسلہ ہوتا ہے تو ہم سب سے پہلے اس کی نمود و نمائش کرتے ہیں، الا ماشاء اللہ ہم نے جناب وہ دیکھو ویڑا لیا ہے، جناب فلاں کیا ہے، اس کے اسٹیٹس لگانے، حتیٰ کہ یہاں پر ایک حدیث مبارکہ مجھے یاد آ گئی، فرمایا کہ جس آدمی کا گھر ہو غریب محلے میں، خود امیر ہو، جس کا گھر غریب محلے میں ہو، خود کیا ہو، محلہ کیا ہو، غریب ہو، خود امیر ہو، وہ اپنے گھر میں گوشت پکائے۔ سنیے شریعت مصطفیٰ نے ہماری تک کہاں تک تربیت فرمائی، اپنے گھر میں گوشت پکائے، اس کو چاہیے کہ وہ ہڈیاں بھی اپنی کوڑے والی جگہ پر نہ پھینکے بلکہ وہاں پر دفن کر دے، کہیں پر ایسا نہ ہو کہ غریب وہاں سے گزرے اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ باری تعالیٰ آج میرے پاس بھی اتنا مال ہوتا میں بھی اپنے گھر میں گوشت پکا لیتا۔ اتنی دل آزاری کے لیے سے بھی میرے مصطفیٰ نے منع فرمایا ہے، اتنی دل آزاری سے بھی۔ گھر میں کھانے پکانے کا اگر کوئی ماحول کرنا ہے گھر میں نہیں پی سکتے، کہا اس وقت آپ خوشبو والا کھانا پکائیں جب تک غریب گھر کے بچے سو چکے، یا پھر آپ ان کو بھی دیں۔
یہاں تک شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت فرمائی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لوگوں، نہ تو تمہارا گوشت، نہ تمہارا خون، نہ تمہاری کسی قسم کی قربانیاں، اس کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، مجھے تو تمہارے دلوں میں سے اخلاص کی ضرورت ہے۔ جس کے دل میں اخلاص ہوتا ہے، یاد رکھیے کائنات میں سب سے بڑی دولت اخلاص کی دولت ہے۔ صحابہ کرام کے اندر، اب آپ ان کے جنگیں پڑھیں یا جنگ سے علاوہ ان کی عبادات کے یا علم حاصل کرنے کے یا ادب کے جتنے بھی معاملات پڑھیں، ہر معاملے میں ایک کامن چیز آپ کو ملے گی، اس چیز کا نام اخلاص ہے۔ اخلاص کیا ہوتا ہے کہ انسان ہر کام اپنے رب کی رضا کے لیے کرتا ہے، اس اخلاص کہتے ہیں۔ ہر کام چاہے کوئی بھی ہے، چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا، ہر کام اگر رب کی رضا کے مطابق ہو جائے، اسے کہتے ہیں اخلاص کی دولت کا مل جانا، اخلاص کے دولت کا مل جانا۔ اللہ رب العزت یہاں پر اخلاص کے اندر بہت سی ایسی باتیں ہیں۔ بہرحال رب کائنات ہمارے دلوں میں اخلاص کا پودا نمودار فرمائے، اخلاص کا چراغ نمودار فرمائے، اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اخلاص جب آ جاتا ہے، اخلاص کا دوسرا نام تقویٰ ہے۔ بندہ جب مسجد میں پاؤں رکھتا ہے، اس کے دل میں اس کی خشیت آ جاتی ہے، وہ مسجد میں پھر اونچی کلام نہیں کرتا، بولتا نہیں، وہ ایک ایک لفظ نکالنے کے لیے۔ تفسیر میں آتا ہے، سیر اعلام النبلاء کے اندر آتا ہے کہ صحابہ کرام جب مسجد نبوی میں آتے تھے، اپنے منہ کے اندر پتھر رکھ لیتے تھے، کہیں کوئی ایسا لفظ جملہ نہ نکل جائے، کوئی ایسی بات نہ نکل جائے۔ یار صحابہ سے بڑا سردار کوئی نہیں تھا، سب کچھ تھے، مسجد کے صدر بھی تھے، مسجد کی انتظامیہ بھی تھی، صفائی والے بھی تھے، ساری خدمت کرنے کے باوجود یہ نہیں کہ ہم نے سب کچھ کیا، نہیں، پھر بھی اپنے منہ میں پتھر رکھ کے بیٹھتے، کہیں کوئی ایسا جملہ نہ نکل جائے کہ ہمارے اعمال ضائع ہو جائے۔ یار صحابہ کرام اگر اتنے محتاط ہیں، ہم تو پھر ہمارا تو شمار بھی کسی میں نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام جن کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا، لوگو الصحابہ کالنجوم، میرے سارے صحابہ ستارے ہیں، وہ جو ستارے تھے ان کا یہ حال، ہم تو ستارے چھوڑ کے سیارے بھی نہیں، سیارے چھوڑ کے تو کچھ بھی نہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمارے سینوں میں بھی اخلاص کی دولت عطا فرمائے اور اس اخلاص کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہاں پر آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لوگوں، جہاد کے بارے میں اور مسلمانوں کے حکمران جو تھے ان کے کچھ فرائض بیان کیے گئے، اور پیچھے یہاں پر ساری قوموں کا ذکر بھی کیا گیا، قوم نوح کا، قوم عاد کا، قوم سمود کا، قوم ابراہیم، قوم لوط، قوم شعیب اور فرعونیوں کا ذکر کیا گیا۔ کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یاد رکھو جو اللہ رب العزت کی ذات کے لیے جہاد کرتا ہے۔ اب جہاد کتنی صورتوں کا ہے؟ جہاد صرف تلواروں کا جہاد نہیں ہوتا، میدانوں میں نکل جانے کا جہاد نہیں ہوتا، حق بات کہنے کا بھی جہاد ہے۔ جہاد کی مختلف صورتیں ہیں، جہاد جہد سے ہے، کوشش سے ہے۔ ایک بندہ اپنی نیند کو چھوڑ کر تہجد کے لیے اٹھتا ہے، اس کا اٹھنا بھی جہاد ہے۔ ایک بندہ اپنی خواہش کو چھوڑ کر کسی غریب کی مدد کر دیتا ہے، اپنی خواہشوں کا جنازہ اٹھا لیتا ہے، کسی غریب کا جنازہ اٹھنے نہیں دیتا، گویا کہ اس نے بھی جہاد کیا۔ اور جو جہاد کرتا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا سب سے پہلا میرا اس پر انعام یہ ہوتا ہے کہ میں جہاد کرنے والوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، جہاد کرنے والوں کو کبھی تنہا، فرمایا ہر موقع کے اوپر جب میرا بندہ جہادی فسادی نہیں، جہادی بندہ، جب میرا بندہ کسی بھی موقع پہ ہوتا ہے، میں اس موقع کے اوپر اس کی مدد فرماتا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ جو مظلوموں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، آج جتنا بھی مظلوموں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، کفار ان کے بارے میں کہتے تھے کہ ان کا تو جرم صرف اتنا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو آج یہ ظلم کر رہے ہیں نیک لوگوں کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، فرمایا ان کا جرم تو صرف اتنا ہے کہ وہ اللہ کہتے ہیں۔ فرمایا لوگوں اگر اللہ رب العزت آپ کی مدد نہ کرتا، جتنے کفار طاقتور ہیں، فرمایا تمہارے عبادت خانے سارے ختم کر دیے جاتے۔ یہ مسلمانوں کو تبلیغ فرماتے ہوئے فرمایا کہ یہ صرف اور صرف یہ مدد ہے اللہ رب العزت کی کہ جس نے تمہارے وجود کو برقرار رکھا۔ آج اگر
یہ وجود برقرار ہے، یہ مسجدوں کی رونقیں برقرار ہیں، یہ اتنے 100 سال بعد بھی نماز تراویح میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، تو اس میں صرف اور صرف مدد میرے مولا کی ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ فرمایا جب مسلمانوں کو اقتدار مل جائے، اقتدار سے مراد یاد رکھیے گا، ایک ہوتا ہے بادشاہت کا مل جانا، یعنی کہ سپہ سالاری کے مل جانا، فوج کا سپہ سالار مل جانا، یا وزیر اعظم یا دیگر بن جانا۔ ایک ہوتا ہے گھر میں سربراہی، آپ میں سے تقریباً جتنے بھی بیٹھے ہیں گھر میں سب سربراہ ہیں، سربراہ کے لیے کیا ضروری ہے؟ فرمایا اس کے لیے ضروری ہے وہ نماز کا پابند بن جائے۔ اگر وہ نماز نہیں پڑھے گا اس کی اولاد نہیں پڑھے گی، میں نے یہ پہلے عرض کر چکا، اولاد کا بھی گناہ ماں باپ کے زمرے میں جائے گا۔ پھر فرمایا سربراہ کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے، نیکی کا حکم دے، برائی سے منع کرے، تمام کام جو گھر میں ہیں اس کی باز گشت کرے، پوچھے کہ بیٹا آج آپ نے کیا کام کیا۔ یہ نہیں کہ میرے بچے نے جو کہا جی میں نے بچے کی ہر خواہش کو پورا کیا۔ عام بندے یہ کہتے ہیں میں نے بچے کی یہ ساری خواہشیں پوری کی۔ ساری خواہشیں پوری کرنے کا نہ تو قرآن حکم دیتا ہے نہ تو مصطفیٰ کے فرمان سے ملتا ہے۔ خواہش وہ پوری کرے جو شریعت مصطفیٰ کے مطابق ہو، جو اس کے مطابق نہ ہو وہ خواہش پوری نہ کی جائے۔ اس لیے فرمایا کہ جو بھی کام ہو اس سے باز گشت کی جائے۔ تو یہاں پر بس سیکنڈ لاسٹ ہمارا موضوع ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب انبیاء کرام دعوت دیتے تھے تو اس کی دعوت کے زمرے میں کچھ لوگ کہتے تھے، وہ شیطانی رکاوٹیں بنتی تھیں۔ مختلف انداز میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جتنا مجھے ستایا گیا دعوت کے لحاظ سے، تبلیغ کے لحاظ سے، فرمایا 1 لاکھ جتنے بھی 24,000 کم و بیش جتنے بھی پیغمبر ہو گزرے، کسی پر بھی اتنا ظلم اور ستم نہیں کیا گیا جتنا میری ذات کے اوپر کیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود کریم آقا علیہ السلام نے دعوت کا سلسلہ جاری رکھا۔ قریب آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگوں جو اللہ کی رضا کے لیے دعوت کی تبلیغ کو جاری رکھتا ہے شیطانی رکاوٹیں ہونے کے باوجود، فرمایا اللہ رب العزت ہی اسے کافی ہے اس کا رزق دینے کے لیے اور اس کو عزت دینے کے لیے۔ اور پھر یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا، آخری ہمارا موضوع بالکل میں شارٹ کر رہا ہوں، پھر یہاں پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ایک دعوت کے عمل کو دیتے ہوئے فرمایا کہ جو لوگ آپ کی دعوت کا رستہ روکتے ہیں ان سے کہیے کہ ایک یہ 73 نمبر آیت سے لے کر 78 نمبر آیت مبارکہ تک اور یہ رکوع نمبر 17 ہے، فرمایا کہ ان سے صرف اتنا ہی کہہ دیں کہ آپ اگر ہماری دعوت کو روکتے ہیں تو آپ اس کی جگہ ایک مکھی ہی بنا کر لے آئیں، ایک چھوٹی سی مکھی۔ اگر وہ آپ نہیں بنا سکتے تو اس کو بھی پیدا کرنے والی ذات میرے رب کائنات کی ذات ہے۔ دیکھیے کتنے پیارے انداز میں، کتنے خوبصورت انداز میں اللہ رب العزت نے اپنا آپ منوانے کے لیے تبلیغ فرمایا لوگوں یہ اگر یہ کچھ نہیں کر سکتے، ایک ذرہ نہیں بنا سکتے، مکھی نہیں بنا سکتے، فرمایا یہ کچھ نہیں کر سکتے تو مکھی کا ایک پر ہی بنا کے دکھائیں۔ ہم اگر غور کریں تو مکھی کے پر کے اندر بھی بے شمار ایسے جزیات ہوتے ہیں، دور خوردبین کے ساتھ اس میں دیکھا جائے اس میں بے شمار ہڈیاں بھی پائی جاتی ہیں، سب کچھ پایا جاتا ہے۔ ہر چیز بنانے والی ذات میرے مولا کی ہے۔ اور پھر اس آخر میں ارشاد فرمایا میں وہی ہوں وہ مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر، فرمایا میں وہی ہوں جو تمہاری مدد بھی کرتا ہوں اور تمہارا بہترین مددگار بھی ہوں۔ جب انسان یہ باتیں صرف کہنے اور سننے تک نہیں ہے، جب انسان غور و تدبر کرتا ہے کسی بھی معاملے کے اندر، کسی بھی چیز کے اندر، ہر چیز مچھر سے لے کر مکھی تک، جب ہر چیز کو بنانے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے تو پھر انسان کو چاہیے کہ مجھے بھی بنانے والی ذات میری مالک کی ہے۔ جب بندہ اسے مالک مان لیتا ہے، اپنے آپ کو غلام مان لیتا ہے، پھر غلام کبھی نافرمانی نہیں کرتا۔ پھر اسے پتہ ہوتا ہے کہ اب دنیا دار ہو، اسے پتہ ہے مجھے تنخواہ ملنی ہے ٹائم پہ، میں نے اپنے باس کے کہنے پر چلنا ہے، اس نے کہنا ہے کھڑا ہو میں نے کھڑے ہو جانا، اس نے کہنا بیٹھ میں نے بیٹھ جانا۔ جب یہ دنیا کا دستور ہے، میں ایک مثال یہاں پر وضاحت کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اگر ہم یہاں سے نشاط آباد سے ایک مزدور لے آئیں، کیا لے آئیں؟ تھوڑا سا بولیے گا، آخری بات کر کے بات کو ختم کر دوں گا۔ کیا لے آئیں؟ مزدور کی دہاڑی کتنی چل رہی ہے؟ تقریباً 1200 روپیہ۔ اس 1200 روپے میں ہم اسے کہیں کہ آپ نے گرمی میں کام کرنا ہے وہ کرے گا، اسے کہیں سردی میں کام کرنا ہے وہ کرے گا، اسے کہیں اینٹیں اٹھانی وہ اٹھائے گا۔ ہم نے 1200 روپے میں اسے جو کہیں گے وہ کرے گا 1200 کے لیے۔
یار اگر وہ 1200 کے لیے ہمارے حکم کے تابع ہے تو ہم بھی ہیں کسی کے حکم کے تابع. ہمارے اوپر بھی کوئی مالک ہے, ہمارے اوپر بھی کوئی خالق ہے, کوئی وہ بھی ہے جس نے ہمیں حکم دے رکھا ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ ہمارے ڈر سے وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے, ہم اس کے ڈر کو بھول کر, ہمیں آج کیمروں کا ڈر ہے, فلاں جگہ کیمرے لگے, مگر اگر ڈر نہیں تو مولا کا ڈر نہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا لوگو میں وہ ہوں, اپنا تعارف کروایا, ہوا مولاکم, لوگو میں تمہارا مولا ہوں, تمہارا مالک ہوں, تمہارا آقا ہوں. فرمایا فنعم المولا, فرمایا کائنات میں جتنے بھی مالک ہیں ہر مالک سے بڑھ کے بہتر مالک میری ذات ہے. فنعم المولا, سب سے اچھا مولا میں ہوں, ونعم النصیر, سب سے زیادہ مددگار کرنے والا میں ہوں. اللہ